ذیابیطس کے مریض ناشتے میں کیا کھائیں؟ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ناشتے کو دن بھر کی بہترین غذا تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ ناشتہ چھوڑنا صحت مند افراد میں بھی ذیابیطس ٹائپ 2 کے خطرات دگنے کر دیتا ہے۔ ذیابیطس ایک ایسا مرض ہے جس میں مبتلا مریض ان گنت نعمتوں اور مختلف قسم کی غذائی لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ماہرین ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ناشتے میں کچھ ایسی بہترین غذائیں تجویز کرتے ہیں جو گلوکوز کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ذیابیطس کے مریض اپنے ناشتے میں کیا کھائیں؟ انڈا۔ ناشتے میں سخت ابلا ہوا انڈا ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہترین رہتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو دل کی بیماریوں کا خطرہ عام افراد کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، تو ہفتے میں 6 یا پھر اس سے کم انڈوں کا استعمال کولیسٹرول کی سطح میں خاص فرق کا باعث نہیں بنتا، لیکن اس کے لیے انڈوں کو اچھے سے پکایا جائے تو یہ ایک صحت مند دن کے آغاز کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ آملیٹ۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے آملیٹ بھی ناشتے کی ایک بہترین غذا ہے۔ ایک بڑے انڈے میں 6 گرام پروٹین موجود ہوتا ہے اور آملیٹ میں ایووکیڈو اور سبزیوں کا استعمال کریں۔ دلیا۔ ناشتے میں بغیر شوگر والا یا پھر پھیکا دلیا ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک بہترین غذا ہے جو نہ صرف جلد اور آسانی سے تیار ہو جاتا ہے بلکہ معدے میں غذا میں موجود گلوکوز کو جذب کرنے کی رفتار کو سست کر کے شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ بغیر بلائی والا دہی۔ پھیکے اور بغیر بلائی والے دہی کا استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ناشتے میں بہت مفید ہے۔ جیسے پھلوں کو ناشتے کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، اسی طرح خشک دہی عام دہی کے مقابلے میں زیادہ پروٹین اور کم کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل ہوتا ہے، جو جسمانی صحت اور وزن کو کم کرنے کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ بادام اور پھل۔ ذیابیطس کے مریض ناشتے میں ایسے پھلوں کا استعمال کر سکتے ہیں جن میں گلائمیمک انڈیکس کی سطح کم پائی جاتی ہے، جیسے بیریز، آڑو، سیب، نارنگی، جامن جیسے پھل۔ ذیابیطس کے مریض ناشتے میں مٹھی بھر بادام بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ گری دار میوے میں موجود فائبر کے ذریعے آپ کا پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق 6 بادام شوگر کے لیول کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ذیابیطس کے مریض ناشتے میں یہ غذا کھانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔